بِأَعْمَالِكُمْ فَفَكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ وَظُهُورِكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفَّفُوهَا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ۔ پھر بھی صلوات پڑھ لیں محمد اللہ۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام تمام مومنین کو اس ماہ مبارک میں بامعرفت عبادات بجا لا کر ان قیمتی ساعات سے اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام درس تفسیر کا تھا اور مقدمے کے طور پر عرض کیا تھا کہ یہ جو پیغمبر اعظم کا خطبہ ہے جو انہوں نے ماہ مبارک رمضان اور روزے داروں کے وظائف کے بارے میں دیا ہے، اس کا ایک دفعہ ترجمہ کر لیں۔ ٹائم بھی افطاری سے پہلے اتنا ہی ہوتا ہے اور پھر جو ہے مومنین کرام پہنچتے اذان کے قریب ہیں، تو انشاءاللہ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر وہ جو سنڈے والا درس، سنڈے والا ٹائم ہے، اس پہ رکھیں گے۔ یہ اب جو ہے اس کو آج ختم کرنا ہے۔ ایک جملہ کل نہیں پرسوں کے جب ٹائم ختم ہو گیا تھا تو پڑھا تھا، اسی کو پھر تھوڑا بیشتر دقت کے ساتھ جہاں تک کل پڑھا تھا اس سے آگے یہ جملہ یا ایھا الناس انا انفسکم مرہونۃ بِاعْمَالِکُم۔ سورہ مدثر جا کے اگر دیکھیں تو اس میں ایک جملہ ہے کلو نفس بما کسبت رہینۃ۔ ابھی بھی جو سامعین تشریف فرمائے ان میں سے ایک جو ہے مجھے اس بات کا بڑی اچھی طرح احساس ہے کہ چونکہ رواج نہیں ہے اور روٹین سے ہٹ کر جب کوئی بات ہو رہی ہو تو وہ خصوصاً روزے کی حالت میں سیکنڈ ٹائم وہ بہت ہی ثقیل لگتی ہے۔ واقعات بیان کرنا وہ ہوتا بھی آسان ہے اور سننا بھی ہے اور اس میں داد بھی ملتی ہے، اور اگر کوئی مطلب بیان کیا جائے تو میری اپنی آنکھیں بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں وہ پڑھتے ہوئے، تو سنتے ہوئے ظاہر ہے، لیکن تھوڑا آگے بڑھنا ہے۔ واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں اور سٹوریاں سنانے والے، اور وہ مطلب کافی ماہ مبارک رمضان میں تھوڑا جتنا ہم دامن پھیلائیں گے اتنا اللہ ہمارے دامن میں ڈالے گا۔ یہ خطبہ ہے اور وہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ میں اس دن بھی کیا ہے، پھر کر دیتا ہوں، اور بارہا عرض کیا ہے کہ ہم چونکہ قرآن مجید کو بھی ثواب کے طور پر پڑھتے ہیں اور احادیث کو بھی تبرکاً پڑھتے ہیں کہ برکت ہو جائے، حدیث قصاء اس لیے پڑھتے ہیں کہ نوکری نہیں لگ رہی وہ لگ جائے، پیسے نہیں آ رہے وہ آ جائیں، کیس نہیں ختم ہو رہا وہ ختم ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن نہ قصاء والے اور نہ قرآن مجید۔ یہ نوکریاں لگوانے کے لیے اگر آئے ہوئے ہوتے تو پھر جن کے پاس قرآن مجید اور پیغمبر نہیں ہیں ان کی نوکریاں نہ ہوتی، ان کے پاس پیسہ نہ ہوتا۔ یہ خود دلیل ہے کہ جن کے پاس قرآن مجید نہیں ہے اور جنہوں نے پیغمبر کو اپنا رسول نہیں مانا، جو اہل بیت کے در پہ نہیں جھکے، ان کے پاس بھی جو کچھ ہے، یہ خود ایک دلیل ہے کہ
کہ پھر قرآن اور اہل بیت وہ دینے نہیں آئے. اگر وہ دینے آئے ہوتے تو پھر جنہوں نے ان سے لیا ہی نہیں ہے ان کے پاس تو وہ چیز نہ ہوتی. یہ طبیب بن کے آئے ہیں. طبیب بھی اب آپ کو پتہ ہے کہ جسم کی طبیب آپ بھی جب مسلمانوں کا سابقہ وزیر اعظم بیمار ہو جائے تو وہ چلا جاتا ہے باہر. یعنی یہ جو جس کا علاج باہر سے ہو جاتا ہے نا لندن سے، حتیٰ اس بیماری کے بھی یعنی ویسے تو ان کا نام بھی شفا ہے، لیکن جو کام یہ طبیب کر سکتے ہیں اس کے لیے علی اور اولاد علی نہیں آئے. جو ہو رہا ہے، جو اگر وہ نہ بھی ہوتے تو ہو سکتا ہے. پیغمبر کو اللہ مخاطب کر کہہ رہا ہے کہ علمک ما لم تک تعلم، یا ہمیں مخاطب کر کے کہا ہے کہ میرا پیغمبر تمہیں وہ تعلیم دیتا ہے جو تم حاصل نہیں کر سکتے تھے. تمہاری حقیقت ایسے نہیں ہے، تمہاری دسترس میں نہیں ہے. چاند پر جا کے پڑھو، وہ تمہیں نہیں مل سکتا جو میرے حبیب نے تمہیں دینا ہے. اب ایک دن سے پہلے درس میں آخر میں یہ بات کی تھی کہ اس جملے سے اور اس آیت سے ہم دیکھیں کہ ہماری کسی مرض کا جب تک مریض اپنی مرض کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو علاج، بچے دوائی نہیں کھاتے اس لیے کہ ان کو بیماری کا احساس نہیں ہوتا. جملے جو قرآن مجید اور حدیثوں میں آئے ہیں وہ جو مستعمل ہوتے تھے عرب میں، ہمیں یعنی اگر عربی زبان پڑھیں تو سمجھ آنے والے ہیں. مرہون عرض کیا تھا وہ چیز ہوتی ہے جو کوئی چیز لینے کے لیے میں چیز جس سے وہ چیز لیتا ہوں اپنی ضرورت کی، اس کے بدلے میں وہ جو مجھ سے لے لیتا ہے اس کو مرہون کہتے ہیں، اس کو رہین کہتے ہیں. سورہ مدثر اس دن صرف یہ جملہ تھا، یہ تو جملہ کہہ رہا تھا کہ انفسکم مرہونتم باعمالکم ففکوہا، تم نے اپنے نفس یہ مرہون کر دیے ہیں، یہ رہن رکھ دیے ہیں، یہ رہین ہو گئے ہیں. اسی مطلب کو بیان کر رہی وہ کہ کل نفس، ہر نفس بما کا ثبت، جو اس نے کیا ہے، رہینتن، اس کا رہین ہو گیا ہے. اب یہاں تفصیل ہے وہاں نہیں ہے، یہاں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ رہین ہو گیا ہے یعنی تم سے چلا گیا ہے، تم اس کے مالک نہیں رہے، اب وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان کا اگر یعنی ایک جملے میں خلاصہ کیا جائے تو ہماری زندگی میں انقلاب لانے کا ایک شارٹ کورس ہے ماہ مبارک رمضان. اور کیا دینا ہے ماہ مبارک رمضان؟ ماہ مبارک رمضان اس طرح نہیں ہے جیسے ہوا گھلتی ہے اور چلتی ہے، یا سردی آتی ہے یا گرمی آتی ہے. جب گرمی آتی ہے تو سب کو لگتی ہے، سردی آتی ہے تو کوئی چاہے یا نہ چاہے اس کو. لیکن ماہ مبارک رمضان ایسے، اس میں جو جائے گا، جو اس کی بہار کے لیے دامن پھیلائے گا اس کو ملے گی. اللہ نے اس کے ذریعے شیطان کے دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن خود پیغمبر نے اسی خطبے میں فرمایا کہ تم خود جا کر پھر اپنی بربادی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو پھر جتنی عزت یہ رمضان دے سکتا ہے اس سے زیادہ ذلت بھی
اگر ایک عمل کی سزا 70 برابر ہے جزا ماہ مبارک رمضان میں، تو ایک گناہ کی آگے پیچھے سے اب دقت فرمائیے، بہت سارے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیے کہ ایسے ہے یا نہیں۔ ہر روز کے ہمارا اسی میں گزر رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ میری روٹین بدل جائے۔ مثلا بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں صبح اٹھوں، سحری کے وقت اچھا وقت ہوتا ہے، ہر کام کے لیے اچھا وقت ہوتا ہے۔ دو مسئلے جو ہمارے ہیں، اب وہ پیروں والا مسئلہ، بعض کہتے ہیں کہ ہمارا رزق آتا نہیں ہے، کم آتا ہے۔ بعض مومنین کہتے ہیں کہ آتا بہت ہے لیکن برکت نقصان میں ہی لگ جاتا ہے، بیماریوں پہ پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے۔ دین نے کہا ہے کہ اگر آتا نہیں ہے تو اذان صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک سو نہیں۔ یہ اس وقت میں آتا ہے، آپ دروازہ بند کر لیتے ہو اور وہ لے آنا والا لے کے واپس چلا جاتا ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ نہیں آتا تو ہے، یہ مزدور جو ہیں عموماً جو منڈی میں جاتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے لیکن اٹھتے اذان سے پہلے ہیں، چونکہ دیر ہو جاتی ہے جانے میں، پورے نہیں ہوتے، بیماریوں پہ لگ جاتے ہیں۔ جہاں نہیں خرچ ہونا چاہیے وہاں، یہاں دین کہتا ہے کہ پھر کوشش کرو کچھ دیر اذان صبح سے پہلے بیدار ہو جاؤ۔ اس میں کچھ سودے ہوتے ہیں جو دن میں اس وقت کچھ ملتا ہے جو دن کو من کسر نومہ فی لیلہ، جس کی رات کے پچھلے حصے میں نیند طویل ہو گئی، فقد من العمل، وہ ایک عمل کو کھو دے گا، لم یستدرکہ فی نہارہ، ٹکرے میں مار لے وہ جو نقصان کر دیا ہے آخر رات میں سوئے رہنے سے، وہ کسی صورت میں پورا نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا اس مسئلے کا جواب کہ چاہتے ہیں ہم بہت سارے، اسی طرح صبح اٹھنا چاہتے ہیں، مثلا میں بہت سارے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں ورزش کروں، ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ واک کریں تو آپ کی طبیعت ٹھیک رہ سکتی ہے۔ بہت ساروں کو پتہ ہے کہ میں 2 لقمے اگر کم کر دوں کھانے کے، کھا کے خود، یہ اس کی موت کے اب قریب آیا ہوا ہے۔ شوگر کا ایک سبب یہ بھی ہے، کھانا زیادہ اور کرنا کچھ نہ، اور خود کچھ نہ کرنا ہے ایک ڈپریشن ہے۔ واک جو ڈپریشن کے مریض ہیں ایک علاج ہے، یعنی ورزش، گیم، چلنا، واک کرنا، روٹین بنی ہوئی ہے۔ جب پھر کھانا آتا ہے تو زیادہ کھا لیتا ہے، واک کا ٹائم آتا ہے تو نہیں جاتا، روٹین ہے، کوئی کسی نے پکڑا ہوا نہیں ہے۔ ساری رات اس کے پاس روتی ہے، ساری رات جاگتا ہے، جب جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت سو جاتا ہے، روٹین ہے، کسی نے پکڑا ہوا نہیں ہے۔ ورزش کرنا چاہتا ہے، سارا دن فیس بک دیکھتا ہے، وہ بیڈ پہ لیٹ کے، وہ کیا بیڈ سول پڑتا ہے یا کیا ہوتا ہے، ہاں جی، وہ پڑھ گئے ہیں۔
اب لطیفے بنے ہوئے ہیں، اب ٹائم ختم ہو گیا ہے. اٹیچ باتھ روم بنوائے ہیں کہ زیادہ دیر نہ لگے. ایک بندہ فیس بک دیکھ رہا تھا تو ادھر سے مر رہا تھا، مثانہ پھٹ رہا تھا، واش روم جانے کا ٹائم درمیان میں وقفہ، اس کو وہ جو تار لگی ہوئی ہے نا فیس بک کے ساتھ وہ توڑنا نہیں چاہتا. یہ روٹین ہے، یہ اسیر فیس بک ہے. دو روایتیں ہیں، ایک پیغمبر اعظم سے ہے اور ایک جناب امیر صلی علیہ السلام. ایک بندہ آ کے بہت پریشان روتا ہوا آیا کہ میں نماز شب کا، نماز تہجد کا روٹین وار بڑا پابند تھا، میری کبھی سفر میں بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوتی تھی. اور کہا حبیب خدا ولی اللہ، اب یوں ہے کہ اب میں ساری رات جاگا ہوں، اس لیے کہ اس ٹائم میری آنکھ نہ لگ جائے جب نماز تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. ساری رات جاگ رہا ہوں، جب نماز تہجد کا ٹائم داخل ہوا ہے میں ایسے جیسے کسی نے آ کے مجھے بے ہوش کر دیا ہو انجیکشن لگا کے. جناب امیر کی طرف بھی منسوب ہے، پیغمبر اعظم سے یہی مضمون. دونوں نے جو جواب دیا، لفظوں کا فرق ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ تو نے جو گناہ کیا ہے وہ تجھے اب نماز تہجد کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونے دیتا. تو نے اس گناہ کی لذت لی، وہ لذت لے کے وہ شب زندہ دار نفس، وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کا خوگر دل، وہ تو نے اس اپنے نفس امارہ کو دے دیا ہے، اب اس کی اختیار میں ہے. وہ جو ہیں ایسے بندے جنہیں آپ مانیں گے قوم میں، پاکستان کے نہیں باہر کے ملک کے آئے تھے جہاں ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے تربیتی حوالے سے. 10 سال کا بچہ تھا اور اس کا والد کہہ رہا تھا کہ 2 سال میں اس کی ایک نماز تہجد قضا نہیں ہے. جن یوں نہیں ہے کہ ٹائم پہ نہ اٹھو اور اٹھ کے ٹائم کے بعد پڑھی ہو. ظاہر ہے بچہ مریض بھی ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے. 2 سال ایسے تو نہیں ہے کہ 2 سال میں اس کو کچھ نہیں ہوا ہوگا. ایک نماز تہجد، نماز واجب تو اپنی جگہ پر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا نا کہ قرآن مجید کو مقدس کتاب تو ہے ہی صحیح، لیکن اس کی پرستش ہم کرتے رہیں گے تو اس سے ملے گا کچھ نہیں. جناب امیر کو اگر ہم پیر سمجھ کے ان کے گیت گاتے رہیں گے، یہ جو جھوٹے باوے ہیں ان کو تو اچھا لگتا ہے وہ مرید جو ان کے وہ فضائل بیان کرے جو ان میں نہیں، لیکن علی کو ایسے مرید اچھے علی تو ہر جب تھے اس وقت بھی اب بھی یہی کہتے ہیں کہ میرا بن نہ بن اپنا تو بن. تیری شاعری اور قصیدے کی علی کو ضرورت نہیں، تیرا قصیدہ پڑھنے سے علی کا قد نہیں بڑھ سکتا. تو اگر میرے پاس آیا ہے تو پھر بیمار دل نہیں ہونا چاہیے، پھر تو نفس امارہ کا اسیر نہیں ہونا چاہیے، پھر تو ذلتوں کا مسافر نہیں ہونا چاہیے، پھر تو شہوت کی سواری نہیں ہونا چاہیے کہ جدھر وہ تجھے لے جائے. پیغمبر فرما رہے ہیں وہ جو گناہ کرتے ہو نا، گناہ
انہوں نے تمہیں اپنا رہین رکھ لیا ہے، فکفوہا، ان اپنے اسیر جو شہوت کے اسیر، حرص کے اسیر، روٹینوں کے اسیر، عادتوں کے اسیر نفس ہیں۔ پیغمبر فرمائے ماہ مبارک رمضان روٹین بدلنے کا مہینہ ہے، بدلو اپنی روٹینیں۔ روٹین کے اسیر ہو تو اس کو چھڑاؤ، عادت کے اسیر ہو اس سے اپنے آپ کو چھڑاؤ، نشے کے اسیر ہو اس سے اپنے آپ کو، سستی کے اسیر ہو اس سے اپنے آپ کو چھڑاؤ، حرام کا مرتکب ہونے کے اسیر ہو تو اس سے اپنے آپ کو چھڑواؤ۔ یہ 12 گھنٹے آپ حلال کھانے اور پینے سے روک کے یہ پریکٹس کرو کہ اگر پانی سے میں روک سکتا ہوں تو پھر حرام سے بدرجہ اولا روک سکتا ہوں۔ فَكَفُّوهَا بِإِسْتِغْفَارِكُمْ، اور آگے فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو آپ حبیب ابن مظاہر بوڑھے والی رفتار پہ نہیں نہ چل رہے، بہت ہر روز تمہارا کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ہر روز جو آپ کو کرنا چاہیے اس سے کوئی نہ کوئی کام رہ جاتا ہے، آپ کے قدم بھاری ہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں ان پر وزن ہے گناہوں کا، کیسے ہلکا کرنا ہے؟ آپ کے نفس اسیر ہو گئے، ان کو چھڑوانا ہے استغفار سے۔ آپ کے نفس بوجھل ہو گئے گناہوں کے بھار سے، ان کو کیسے خفیف البار کرنا ہے؟ بطول سجودکم، لمبا سجدہ۔ بوڑھوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، رمضان میں تھوڑی سی لیں اس کی لذت، جب پریشان ہو نا تو اس یقین کے ساتھ کہ جب آپ سجدے کی حالت میں ہیں تو خدا کی بارگاہ میں ہیں، وہاں درد بیان کرو اپنے کہ میرے اللہ میں اسیر ہوں اپنی خواہشات کا، میرے اللہ مجھے رہن رکھ لیا ہے میری بری عادتوں نے، اے علی کل شیء قدیر اللہ، مجھے اس اسیری سے رہا کر دے اس بابرکت مہینے میں۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ماہ مبارک رمضان کے فلسفے کو سمجھ کے اپنے آپ کو گناہوں سے اور گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں، یہ دعائے کمیل میں ایک جملہ ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے بچیاں آپ میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ وہ کام کیا ہے، وہ حرکت کیا ہے کہ پورا خاندان خودکشی کرنے کے، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، یہاں لاہور میں بہت بڑا خاندان، ان کی بیٹی کروڑوں کا جہیز تھا، مجھے پتہ ہے، جانتا ہوں، ایک دن بیاہ کے گئی ہے، سہاگ رات ہی اس کو طلاق ہو گئی ہے، اور ایسے نہیں، یعنی جس نے طلاق دی ہے وہ عالم دین کا بیٹا تھا، جس کو آپ جانتے ہوں گے اگر میں نام لے لوں تو، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے کہا میں جب اپنے حجرہ عروسی میں آیا ہوں تو میری دلہن دھت تھی ایسے، میں نے پوچھا آپ کو کیا ہے؟ کہا آج میں نہیں لے سکی، وہ شیشہ پیتی تھی، اس دن نہیں ملا۔ کئی خاندان کے کئی افراد نے خودکشی کی کوشش کی ہے،
یہ دعا کمیل کا جملہ کہہ رہا ہے کہ کچھ پردے ہوتے ہیں، پردے انسان کے، اور کچھ کام کرنے سے وہ پردے پھٹ جاتے ہیں۔ حیا بہت بڑا پردہ ہے۔ ابھی آپ اپنے نوجوان بچی یا بچے کو، بیٹی کو کہیں کہ خدا نخواستہ آپ کوئی نامناسب لباس پہن کر چلی جائیں باہر، وہ کہے گا بابا مار دیں، میں نامناسب لباس میں کیسے وہاں جاؤں؟ یہ اس کے اندر ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے، حجاب عصمت ہے۔ عصمت جن جو بچاتا ہے۔ بعض گناہ ہیں جن کی وجہ سے وہ پردے پھٹ جاتے ہیں، اور پھر حیا کی حدیں۔ دعا کمیل یہی کہہ رہی اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، میرے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے میری عصمت، میرا حیا، میری شرم، میرا احساس زیاں ختم ہو گیا ہے۔ ذلت والا کام تب نہیں کرے گا جب حیا ہوگا۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش اور تمام مومنین کی عبادات کی قبولیت کے لیے 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ